میری بہن نادیہ اور میں گھر پہ اکیلے تھے۔ میں اس رات کا کب سے انتظار کر رہا تھا اور آخر کار آج وہ رات آ ہی گئی۔ لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو اس کام پہ راضی کیسے کروں، کیونکہ میری بہن بہت شریف اور پردے دار عورت تھی۔ کافی سوچنے کے بعد مجھے ایک ترکیب آئی اور پھر میں نے اپنی بہن کو یہ کہا کہ میرا نام دانش ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ میرے ابو پولیس میں نوکری کرتے تھے اور ایک دن وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلے میں جان بحق ہو گئے تھے۔ گھر میں میری امی تھی جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور میری بہن تھی جس کا نام نادیہ تھا، اس کی عمر بھی 18 سال تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا کیونکہ میرے ابو پولیس میں اعلیٰ افسر تھے۔ ہم نے اوپر 2 منزل کرائے پر دی ہوئی تھی اور نیچے فلور پہ ہم رہتے تھے۔ ادھر سے ابو کی پینشن بھی آتی تھی اور کچھ ہمیں گھر کا کرایہ بھی مل جاتا تھا۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بہت اچھے سے چل رہا تھا، اور گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ کرایہ داروں سے پیسے میں ہی لیتا تھا اور ابو کی پینشن بھی میں لے کر آتا تھا۔ وہ سارے پیسے جمع کر کے میں اپنی امی کو دے دیتا تھا۔ میری امی کا نام شہناز تھا اور ہم اندرون سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ میری امی کا خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ میری امی سندھ کے وڈیروں کی بیٹی تھی۔ میرے ابو کی سرکاری نوکری تھی، وہ بھی بہت اچھے افسر لیول کی۔ میں نے بچپن سے عیاشی بھری زندگی گزاری۔ اب جب کہ میں بڑا ہو چکا تھا تو میری امی مجھے کہتی تھی، دانش کچھ کام وغیرہ بھی کرو، آخر کب تک تم اپنے ابو کی کمائی پہ بیٹھے رہو گے۔ مجھے یہ بات امی کی بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری امی مجھے کام پہ بھیجنا چاہتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا 2 گاڑیوں پہ، اور گھر آتے ہوئے مجھے رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں گھر آیا تو میری بہن نادیہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے کہا، بھائی آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ امی نظر نہیں آ رہی۔ نادیہ مجھے کہنے لگی، امی اوپر کرایہ داروں کے گھر پہ گئی ہے۔ یہ سن کے میں کوئی خاص پریشان نہیں ہوا، کیونکہ میری امی اکثر کرایہ داروں کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ رات کے 12 بجے تک وہ وہیں پہ تھی۔ پھر میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور میں اپنی بہن کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی کر رہی تھی اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کب اتنی جوان اور خوبصورت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج پہلی بار میں اپنی بہن کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں عجیب طرح کی خواہش جنم لے رہی تھی۔ میری بہن اپنے کام میں مشغول تھی اور میرے ذہن میں طرح طرح کی سوچیں چل رہی تھی، لیکن پھر میں نے ایک دم اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور پھر میں خود کو برا بھلا کہنے لگا کہ میں یہ کیا سوچ رہا تھا۔ اور پھر اتنے میں مجھے یاد آیا کہ میری امی تو ابھی تک آئی نہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بھی بج چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہن کو آواز دی۔ میں نے کہا، نادیہ امی ابھی تک نہیں آئی؟ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے، جاؤ بھائی آپ اوپر کرایہ داروں کے گھر سے امی کو بلا کے لاؤ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں نہیں جاتا ہوں، اپنی بہن کو بھیج دیتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہو گئی ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ میں اوپر پہنچا ہی تھا، میری امی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ میری امی نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے اس سے پوچھا، امی رات کے 1 بج رہے ہیں، آپ کہاں تھی؟ میری امی نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ ایسے ہڑبڑانے لگی جیسے وہ پکڑی گئی ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری امی کے چہرے پر کچھ نشان بھی بنے ہوئے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آئے یہ کس چیز کے ہوں گے۔ پھر مجھے میری امی کہنے لگی، چلو چلو دانش نیچے چلتے ہیں، بس وہ ہماری کرایہ دار ہے نا سلمیٰ، وہ مجھے اپنے گھر کے حال احوال دے رہی تھی، اس لیے میں بیٹھ گئی۔
वो अपने बच्चों के रिश्ते कर रही थी ना, बस उसी वजह से इतना देर हो गई। लेकिन मैं परेशान था कि मेरी अम्मी परेशान क्यों हो रही है। मेरे दिल में ये आ रहा था कि ज़रूर दाल में कुछ तो काला है। फिर मैं अपनी अम्मी के साथ नीचे आया। फिर मुझे मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा दानिश, बात सुनो, तुम्हारा कोई दोस्त है? वो हमारे किराएदार है ना, सलमा का शौहर, उसकी नौकरी नहीं है, पिछले 10 दिन हो गए हैं। वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है, उसको कोई काम तो लगवा दो। वो होलसेल का काम कर लेता है, किसी भी कपड़े की दुकान या सुपर स्टोर पे कहीं भी नौकरी मिले तो उसे तो लगवा दो। वो बहुत अच्छा इंसान है। ये आज पहली दफ़ा था। मेरी अम्मी मुझे किसी गैर मर्द की तारीफ़ कर रही थी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, छोड़ो, वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है, वो तो एक किराएदार है, खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा। और वैसे भी इन किराएदारों के साथ इतना क्लोज़ होना अच्छी बात नहीं होती। फिर मैंने पूछा, अम्मी, जब आप उनके घर बैठी हुई थी तो उनका शौहर भी घर पे था क्या? वो मुझे कहने लगी, हाँ, सलमा का शौहर भी वहीं पे बैठा हुआ था। उसी ने तो मुझे बताया है कि वो नौकरी पे नहीं है पिछले 10 दिन से। मैंने कहा, अम्मी, ये किराया ना देने के बहाने हैं, और वैसे भी पहली आने वाली है, इसीलिए वो आपको एडवांस में बोल रहा होगा कि मेरे पास नौकरी नहीं है। तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, वो तो मैंने खुद ही उससे बोल दिया है कि भले तुम इस महीने किराया हमें ना दो, अगले महीने दे देना। हमारे किराएदारों के जितने भी मामलात हैं अमूमन मैं ही देखता था। ये पहली बार हो रहा था कि मेरी अम्मी खुद किराएदारों से बातचीत करके आई थी, वरना मेरी अम्मी अक्सर घर पे रहती थी। क्योंकि मेरे अब्बू पुलिस में आला अफसर थे, तो मेरी अम्मी हमेशा उनसे डर के रहती थी। और वैसे अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूं तो मेरी अम्मी अभी भी बहुत जवान और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं। लगता नहीं है कि उनकी उम्र 40 साल होगी। उसकी उम्र अभी भी 30 के लगभग लगती है। मेरे सब ख़ानदान और तमाम रिश्तेदारों में से मेरी अम्मी ही इतनी खूबसूरत है। खैर, फिर मेरी अम्मी अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में आके सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन मेरे जहन में यही बातें चलती रही कि मेरी अम्मी आज किराएदारों के घर इतना देर तक क्यों बैठी रही, आखिर क्या बात हो सकती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी अम्मी अगर ऐसी होती तो आज तक उनकी कोई बात नज़र तो आती ना। आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, इसलिए मैं भी चुपचाप सो गया। और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन उठा तो सिंध से हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे। मेरी कज़न थी, फुफ्फो की बेटी थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो वो कराची आई थी रहने के लिए। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे और फिर जब उसके शौहर का काम लग जाएगा तो अपना घर ले लेंगे। क्योंकि हमारे पास घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमने ऊपर वाले सारे घर किराए पर दिए हुए थे। तो मेरी अम्मी मेरे कज़न को कहने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग हमारे साथ ही रह लो। मेरी कज़न का जो शौहर था वो बिल्कुल लड़का लग रहा था और था भी थोड़ा खूबसूरत टाइप। मैंने देखा मेरी अम्मी उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे वो उसके वजूद का जायज़ा ले रही हो। मैं समझ तो रहा था कि मेरी अम्मी उसे ऐसे क्यों देख रही है, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा था कि मेरे अब्बू को गए हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं और मेरी अम्मी अभी तक जवान और ख़ूबसूरत हैं। शायद उनको तलब हो रही थी, लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने बातों ही बातों में अपने कज़न को कहा, मैं तुम लोगों को कहीं और घर किराए पर लेकर दे देता हूँ, चलो 1-2 महीने का किराया हम लोग दे देंगे। तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, नहीं नहीं दानिश, पागल हो गए हो क्या? ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास ही होते हैं, ये अब किराए पे रहेंगे क्या? मेरी अम्मी मेरे कज़न को कहने लगी, कुछ दिन तुम लोग हमारे साथ रहो और जब हमारे घर ऊपर से कोई खाली हो जाएगा तो तुम ऊपर शिफ्ट हो जाना। मेरी कज़न ये सुनकर काफ़ी खुश हो गई, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी अम्मी ऐसा क्यों बोल रही थी। वो उसके शौहर की वजह से बोल रही थी। और फिर इसी तरह बातों ही बातों में रात भी हो गई। हमने रात का खाना खाया। जब रात हुई तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, दानिश, तुम अपनी बहन नादिया के कमरे में जाके सो जाओ और अपना कमरा अपनी कज़न वालों को दे दो।
یہ سن کے تو میں خوش ہی ہو گیا، کیونکہ آج کسی بھی طرح سے میں اپنی خواہش اس کے ساتھ پوری کرنے والا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم سب گھر والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن نادیہ کو کہا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں سونے۔ میں کہاں پہ سوؤں، کیونکہ اس کے کمرے میں صرف ایک ہی بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اب میں اس کو یہ تو نہیں بول سکتا تھا کہ میں بھی بیڈ پہ سوؤں گا، کیونکہ وہ بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ تو میری امی مجھے کہنے لگی، دانش تم ایک کام کرو، یہاں ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں امی، ٹی وی لاؤنج میں نہیں سوؤں گا، یہاں پہ صبح صبح سب جاگ جاتے ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے میں دیر تک سوتا رہتا ہوں۔ تو پھر میری بہن کہنے لگی، چلو امی کوئی بات نہیں، میں یہاں پہ سو جاتی ہوں۔ یہ سن کے تو میں کافی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے کہا نہیں تمہیں بھی سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں یہاں سے صوفہ لے چلتا ہوں تمہارے کمرے میں، تم بیڈ پہ سو جانا اور میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میری بہن کہنے لگی ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ پھر میں نے کہا نادیہ اٹھو، یہ صوفہ میرے ساتھ اس کمرے میں شفٹ کروا دو تاکہ پھر میں سو جاؤں، مجھے کچھ نیند آ رہی ہے۔ پھر میری بہن نے میرے ساتھ صوفہ اس کمرے میں شفٹ کروایا۔ میں بہانے سے اسے ٹچ ہونے کی کوشش کرتا رہا، کبھی اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا۔ میری بہن کو یہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھی یہ سب نارمل بات ہے۔ پھر اسی طرح میں نے اسے کہا کہ کیا ابھی بھی تم نے باتیں کرنی ہیں، چلو نا تم بھی سو جاؤ۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی نہیں بھائی، آپ جائیں سو جائیں، میں تھوڑی دیر اپنی کزن سے باتیں کروں گی۔ میں اب آ کے صوفے پہ لیٹ گیا، اور اب میں یہ سوچتا رہا کہ میں اس کے ساتھ اس کمرے میں تو آ گیا ہوں، لیکن میں اپنی دلی خواہش آخر پوری کیسے کروں؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں۔ اور پھر کمرے میں نادیہ داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ وہ مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہ چادر لے لیں، رات کو ٹھنڈ لگے گی، آپ یہ پہن لینا۔ اس نے میری طرف چادر پھینکی اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ چلی گئی سونے۔ اب میں اسے دیکھ رہا تھا اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر میں کروں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب رات کو یہ گہری نیند سو جائے گی تو میں چپ چاپ اس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اب میں اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے بھی شدید نیند آ رہی تھی، لیکن میں سو نہیں رہا تھا۔ میں نے موبائل میں ہینڈ فری لگایا اور ایک انڈین مووی دیکھتا رہا۔ 1.5 گھنٹے بعد رات کے 3:30 بھی بج چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف ٹارچ آن کر کے دیکھا تو وہ بالکل گہری نیند میں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے جا کے اس کے ساتھ۔ پھر میں آہستہ سے اٹھا اور آرام سے جا کے اس کے بیڈ کی ایک کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میری بہن اٹھ کے شور ہی نہ کر دے، لیکن میں نے دل کو سنبھالا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب میں اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے سانسوں کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، اور میں اس کی دھڑکنوں کو بھی بغور دیکھ رہا تھا جو بہت بھاری لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب میرے لیے خود کو روک پانا بالکل مشکل لگ رہا تھا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ دوستو۔